الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول، الدرس الخامس عشر۔ خلاصۃ النحو کے سبق 15واں۔ آئیے اس سبق میں سیکھتے ہیں اسماء اشارہ کا بیان۔ اس سبق کا نام ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اشارہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب پڑھنے کی دعا اور اچھی اچھی نیت بھی فرما لیجیے۔ دیکھیے اسماء اشارہ کیا ہے۔ جو اسم مبصر یعنی نظر آنے والی، دکھائی دینے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جیسے ھذا، ذالک وغیرہ۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے کہ جیسے ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں نا، وہ یہ اردو میں تو عربی کے الفاظ میں کون سا لفظ استعمال کریں گے، وہ یہ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا، تو وہ اور یہ کے لیے ھذا اور وہ کے لیے ذالک۔ اب عربی میں کیا ہوتا ہے معاملہ کہ ایک کے لیے، ایک چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ھذا، دو کے لیے ھذان، اسی طرح ھؤلائی، ذالک ایک کے لیے ہے نا، ذانک، ذینک، اسی طرح اولائکا۔ اس طرح سے اس میں الگ الگ، واحد رہے گا تو واحد، تثنیہ رہے گا تو تثنیہ، اور جمع رہے گا تو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اور دیکھیں، اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اب کوئی قلم ہے یا کاپی ہے تو اب اس کو دکھانا ہے انگلیوں کے ذریعے سے کہ یہ قلم ہے، یہ کاپی ہے، تو لفظ یہ تو اسم اشارہ ہوا، لیکن جس کے طرف اشارہ کیے ہیں، قلم کاپی کی طرف اشارہ کیے ہیں، تو وہ مشار الیہ کہلائے گا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال دیکھیے، ھذا القلم، تو ھذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ۔ اسی طرح ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں اس میں اشارہ کی اقسام۔ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسم اشارہ للقریب، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے ھذا، ھذہ وغیرہ۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ جو قریب میں چیزیں ہوں گی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی کے الفاظ کون سے استعمال کیے جائیں گے، ھذا، ھذہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا ہے اسم اشارہ للبعید، یعنی دور کے لیے، کوئی شے دور میں ہے تو اس کے طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی الفاظ استعمال کریں گے، ذالک، تلک، یعنی وہ اس میں اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے، یعنی دور ہونے کے لیے وضع کیا گیا، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے، اس میں اشارہ للبعید۔ اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہے، اس کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ کون سا ہے، للقریب کے لیے۔ مذکر اور مؤنث الگ الگ ہوں گے، واحد، تثنیہ، جمع، یہ بھی الگ الگ ہوں گے۔ مذکر اور واحد کے لیے ذا، ھذا، مذکر تثنیہ کے لیے ذانی، ذینی، ھذان، ھذین، اور مذکر جمع کے لیے اولائی، ھؤلائی۔ اسی طرح مؤنث واحد کے لیے تا، ھٰذہِ، مؤنث تثنیہ کے لیے تانی، تینی، ھاتان، ھاتینی۔ اسی طرح مؤنث جمع کے لیے اولائی، ھؤلائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے بڑھیں۔ اسماء اشارہ للبعید کے لیے کیا کریں گے، درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ بعید، جو سامان، جو چیزیں، جو شخص دور ہو اس کے طرف اشارہ کرنے کے لیے ان سب کا استعمال کریں گے۔ دیکھیے واحد، تثنیہ، جمع اس میں بھی آئے گا دور کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے الگ صیغے استعمال ہوں گے۔ مذکر کے لیے ذاکا، ذالکا واحد کے لیے، اور مذکر تثنیہ کے لیے ذانکا، ذینکا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مذکر جمع کے لیے اولائکا استعمال کریں گے، اور مؤنث واحد کے لیے تاکا، تلکا، یہ بعید کے لیے، کوئی شے ہے اور وہ مؤنث ہے اور دور میں ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تاکا، تلکا استعمال کریں گے۔ تثنیہ کے لیے تانیکا، تینیکا۔ ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے اولائکا استعمال کریں گے۔ اسی طرح اس کے چند قاعدے اور فائدے سنتے ہیں۔
قاعدے یاد رکھنے ہوتے ہیں، قاعدے کے ذریعے سے ہی آپ استعمال کر پائیں گے۔ نمبر 1، اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ یعنی تثنیہ اور مجموع یعنی جمع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ دیکھو، ایک تو اس میں اشارہ ہے اور دوسرا مشار الیہ، ان دونوں کے بیچ میں کمبائن جب کریں گے تو دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے، یعنی اگر مذکر ہے تو وہ بھی مشار الیہ بھی مذکر ہو، اس میں اشارہ مؤنث ہے تو وہ مشار الیہ بھی مؤنث ہونا ضروری ہے۔ مثال دیکھیے، ھذا القلم، اب قلم کو دیکھیں، قلم واحد ہے، مذکر ہے، تو ھذا بھی مذکر اور واحد ہے۔ اسی طرح ھذہ الکراسات، ٹھیک ہے، ھذہ الکراسات، تو الکراسات یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ مؤنث لائیں، ھذہ۔ اچھا، دونوں یہ قریب والے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع کی طرف، غیر عاقل یعنی بے جان چیزیں، درخت ہے، لکڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پیج، صفحات، ہے نا، کاپیاں وغیرہ، کہہ رہے ہیں غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر عاقل ہے اور وہ جمع ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کون سے الفاظ لاتے ہیں عربی کے؟ واحد مؤنث۔ جیسے مثال دیکھیں، ھذہ العلوم، تو علوم ظاہر سی بات ہے غیر عاقل ہے تو اس کے لیے مؤنث، واحد مؤنث اس میں اشارہ لائیں، ھذہ العلوم۔ اسی طرح دور رہے گا تو دور کے لیے تلک الکراسات، تلک الکراسات۔ اب یہ دیکھیے کراسات، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کراسات میں نے کاپیاں ہوتی ہیں، تو کراسات یا کرسن کی جمع ہے، تو اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واحد مؤنث لائے، تلک۔ تیسرا قاعدہ ہنا ہاؤنا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے یہاں، قریب جگہ کی طرف اشارہ کے لیے لاتے ہیں۔ ہنا خزائن العلم، یہاں علم کا خزانہ ہے، خزانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤنا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ اب یہاں جگہ جو ہے نا اس کی طرف انڈیکیٹ کرنے کے لیے، قریب کی جگہ کو طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ہنا یا ہاؤنا کا استعمال کرتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں چوتھا قاعدہ ہے سما، ہنا کا۔ اب ہنا کا معنی اور سما کا معنی، دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک اور ہوتا ہے ہنالکا، یہ تینوں کا معنی ہوتا ہے وہاں، سما، ہناکا اور ہنالکا، یہ تینوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں۔ یہ بعید، دور جگہ کی طرف اشارہ کے لیے لاتے ہیں، جیسے ہنالکا زلازل، وہاں زلزلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثم شیء، وہاں کوئی چیز ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح پانچواں قاعدہ ہے، پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ ذالک وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے۔ ہاں، بہت امپورٹنٹ بات آ گئی ہے، دیکھیں کاف حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، کاف پر غور کیجیے گا۔ اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکی، دیکھیے کاف میں زبر تھا، زیر آ گیا، تو زبر اور زیر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ زبر مذکر کے لیے اور زیر مؤنث کے لیے، کتاب، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے۔ اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، ٹھیک ہے۔ یہاں کتاب کا مذکر مؤنث نہیں، مخاطب، مخاطب کیسا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، ذالک الکتاب، ہے نا، ذالک الکتاب، تو اسی اعتبار سے آپ یہ لائیں گے۔ اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، ذالکم الکتاب، ٹھیک ہے۔ اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب، ذالکن الکتاب۔ تو یہ بات ہمیں بہت امپورٹنٹ معلوم ہو رہی ہے اور اسے یاد رکھنا ضروری ہے کہ مخاطب جیسا ہوگا ویسے ہی کاف ضمیر لائیں گے، کاف، کا، کی، کما، کننا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آئی ہوگی، جو باتیں نہ سمجھ میں آئے کمنٹ میں ضرور کہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے طالب علم کو شیئر کیجئے اور بتائیے۔ ہمارا چینل کا نام علم ہی کامیابی ہے۔